السلام علیکم. مارکیٹ کی کرنٹ پوزیشن دیکھتے ہیں اور آگے کیا ایکسپیکٹڈ ہے, ہماری اسٹریٹجی آگے کیا ہونی چاہیے, اور خاص طور پر ہم جو ایلیٹ ویو تھیوری یا سائیکلک سسٹم کے مطابق جو بھی اسپیل بن رہے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کنٹینیوسلی, اور آگے اسی کو بڑھاتے ہیں. اور نیکسٹ موو جو مارکیٹ کی آگے ہے, دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ امپورٹنٹ ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتاتا چلوں, جو اکاؤنٹ اوپننگ کا جو سلسلہ ہے, جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے. جو بھی اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہو یا شفٹ کروانا چاہتا ہو, ضرور اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کریں. اس کے بینیفٹ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو لائیو جو ہے ہم ٹریڈنگ کرواتے ہیں, آپ کو پریمیم واٹس ایپ کے اندر شامل کیا جاتا ہے, پورٹ فولیو مینجمنٹ کی جاتی ہے, اور خاص طور پہ میں خود ان چیزوں کو جو ہے مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں. تو آپ کو یہ بہت سارے بینیفٹ فری آف کاسٹ ملتے ہیں. تو جو بھی انٹرسٹڈ ہے کانٹیکٹ کر سکتا ہے واٹس ایپ نمبر پر. ٹیکنیکلی جو مارکیٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت, دیکھیں 47,671 پر جو کلوز ہے کرنٹ. اب یہ جو یہاں پر مارکیٹ چل رہی ہے کنٹینیوسلی اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے اسپیل بنا رہی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب مارکیٹ نے ٹاپ لگایا اور اس کے بعد کریکٹیو موو اس نے لی, تو ہمارا جو ٹیکنیکلی جو انسٹانس تھا وہ یہی تھا کہ مارکیٹ 90% چانسز ہیں کہ مارکیٹ ٹرائنگل پیٹرن جو ہے کمپلیٹ کرے گی. تو اب جو مارکیٹ ایٹ لیسٹ ٹرائنگل پیٹرن کو ہی جو ہے فالو کر رہی ہے, جو ابھی کی کرنٹ پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, ویوز ان ٹو ویوز بنتی ہیں. ٹھیک ہے, سائیکلک سسٹم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ سائیکل چلتا ہے, سائیکل کے اندر پھر ویوز ہوتی ہیں, ان کو ہم زونز کے مطابق نوٹ کرتے ہیں, جیسے کہ نیوٹرل زون ہے, بولش زون ہے, بل رن ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ابھی یہ پورے سائیکل کی فرسٹ ویو ہے, اس کو ہم نیوٹرل زون کے نام پر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اگر ہم یہاں سے مینشن کریں 1 2 اینڈ 3 4, یہ 5. ٹھیک ہے, یہ 5 ہے. اس کے اندر بھی پھر ویوز ہیں, آپ چھوٹے ٹائم فریم پر جائیں گے اس کے اندر اور ویوز آپ کو ملیں گی, ویوز انٹو ویوز ملتی ہیں. لیکن یہ پورے سائیکل کی پہلی ویو ہے. جب یہ پورا ایک سائیکل بنے گا پھر اس کے اندر ویوز انٹو ویوز کی بات کریں گے تو پھر یہ 3 ویوز. خیر یہ ایک تھوڑا سا ڈیپ میں ایک لمبا پروسیس ہے, ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ 5 ویوز بن گئی. ٹھیک ہے, اور جو سائیکل چلتا ہے نا, اس سائیکل کی جو فرسٹ ویو, اٹ مینس کہ نیوٹرل زون جو ہے اس کی جو کریکشن آتی ہے 90% چانسز یہی رہتے ہیں کہ وہ ٹرائنگل پیٹرن کے اندر آتی ہے. اور اب بھی دیکھیں یہ ٹرائنگل پیٹرن کے اندر ہی یہ کریکشن چل رہی ہے. اے بی سی ڈی ای کے ساتھ ٹرائنگل پیٹرن کمپلیٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہاں سے اگر ہم بات کریں کہ یہ اس نے اے بنایا نیچے, بی کے لیے اوپر چلے گئے, سی بنایا نیچے, اینڈ ڈی کے لیے اوپر, اینڈ دین ای. اب یہ جو ٹرائنگل پیٹرن ہے یہ ہائر لو اینڈ لوور لو, ہائر لو لوور لو, اس کے ساتھ یہ ٹرائنگل پیٹرن کمپلیٹ ہوا. ٹرائنگل پیٹرن کے اندر بھی 4 جو ہے پیٹرنز ہوتے ہیں. ویسے تو جو کریکٹیو ویو بنتی ہے وہ 3 پیٹرن کے اندر, ٹرائنگل, فلیٹ اینڈ زگ زیگ, اور ان کے اندر بھی 4 کیٹیگری کے پیٹرن ہوتے ہیں. خیر ہم اس کے اوپر زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتے, بات کو مختصر کرتے ہیں. یہ جو اس وقت کرنٹ پوزیشن ہے یہاں پر ہماری اسٹریٹجی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, ہونی کیا چاہیے. دیکھیں جو مارکیٹ کے اندر ہے کوئی اتنا زیادہ پینک بھی نظر نہیں آ رہا, نہ ہی اتنی اچھی کوئی موومنٹ نظر آ رہی ہے. پلس مارکیٹ میں بھی مارکیٹ پلس مائنس ہے, اینڈ مائنس مارکیٹ کے اندر بھی مارکیٹ پلس مائنس. اٹ مینس کہ آپ کو فوکس کرنا ہے سیکٹر کے اوپر, آپ کو اسکرپٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے. مارکیٹ کو چھوڑے, مارکیٹ اس وقت کیا موو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ بات ہو رہی ہے کہ پورا سائیکل اوپر چلنا ہے تو اس کی فرسٹ ویو ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے, اس کی کریکشن چل رہی ہے. اٹ مینس کہ آگے پھر بلش زون ہے, یعنی کہ 3rd ویو ہے, پھر اس کی کریکشن, پھر 4th کی, پھر 5th ویو ہے. پورے آگے سسٹم آگے کنٹینیو کرنے. تو یہ جو بیچ والا گیپ ہے, یہ جو انسرٹینٹی جس کی ہم پہلے بات کرتے تھے وہ تو خاص طور پہ بہت زیادہ ریکور ہو گئی. ٹھیک ہے, اب آگے کی جو چیزیں ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے, آگے الیکشنس ہیں, نئی گورنمنٹس ہیں, تو ان کے نئے پروجیکٹس, نئے جو ہے ان کے اپنے معاملات, اس کے مطابق مارکیٹ نے آگے موو کرنا ہے. پھر وہ اس کے مطابق بلش زون بنتا ہے. بلش زون مینس کہ سب سے پاورفل زون ہوتا ہے کسی بھی جو کہ سائیکل کا. تو وہ آگے ابھی باقی ہے. اس میں دیکھیں جو پہلے سیکٹر چل گئے, جو نہیں چلیں, اور پینی سٹاکس ہوں یا بڑے سٹاکس ہوں, جو نہیں چلے وہ بھی بلش زون میں چل جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اب ہماری جو اسٹریٹجی ہے خاص طور پر فوکس کرنا ہے بائی آن ڈپ, سیل آن اسٹینڈ.
مارکیٹ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی سیکٹر چلتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اسکرپٹ آپ کو چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ فوکس آپ نے کرنا ہے ریفائنری پر، آئل سیکٹر پر، ٹھیک ہے، اور سیمنٹ کے اوپر، ان 3 سیکٹروں کے اندر آپ نے نظر رکھنی ہے۔ اور اب جو ہے خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے، ٹیکسٹائل میں بھی مووز بن رہی ہیں۔ ویسے تو ساری سیکٹر میں کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے، لیکن فوکس آپ کا خاص طور پر آئل اینڈ ریفائنری سیکٹر کے اوپر خاص ہونا چاہیے۔ ان کی موو جو ہے بہرحال چلتی رہتی ہے، نیچے آئیں گے تو پھر واپس اوپر کا موو لیں گے، تو اس میں آپ کو اپرچونیٹی فائنڈ کرنی ہے، یہ ہے ٹریڈنگ بیسڈ کام، ٹھیک ہے۔ ریزسٹنس کی اگر بات کریں، اسی ٹرائنگل پیٹرن کے اوپر جو ریزسٹنس آ رہا ہے ہمارے پاس 48,000 کا ہے پورا، 48,000 سے اوپر مارکیٹ کلوزنگ آتی ہے تو آپ کی ایک دن کی آگے کی اسٹریٹجی مزید کنٹینیو ہو جائے گی، یہاں سے ریجیکشن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ نیچے آتی ہے اور 47,350 کے اراؤنڈ یہاں سے بائی بیک آتا ہے تو آپ بائنگ میں حصہ لیں۔ جو سیکٹر، جو اسکرپٹس آپ کو اچھی اسٹرینتھ میں نظر آتے ہیں ان میں موو آپ بنائیں اپنی اسٹریٹجی۔ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس یہی رہے گا، اور جب ٹرائنگل پیٹرن میں مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی پینک والی بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی اتنی اچھی خاصی بات ہوتی ہے۔ آپ کی مارکیٹ 500,000 پوائنٹ بھی موو کرے گی لیکن وہ نارمل سی لگے گی، نیچے 500,000 پوائنٹ موو کرے گی وہ بھی نارمل سی لگے گی، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ پوائنٹ مارکیٹ نکالتی نہیں ہے، نہ ہی ڈالتی ہے ٹرائنگل پیٹرن کے اندر، کیونکہ اس نے ایک رینج کے اندر رہ کر چلنا ہوتا ہے، اس رینج سے تو باہر جانا نہیں ہے، تو اس لیے وہ یہاں پر اپنا ٹائم تھوڑا سا لگائے گی مارکیٹ، اس کو جیسے ہی کمپلیٹ کرے گی پھر آگے کی موو وہ ہم بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کیا موو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہ ہے، یہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس آپ کو بتا دیے، باقی آگے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کلیئر کر دی کہ بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ، نیچے ڈپ پر بائنگ کریں، اسٹرینتھ میں آئے مارکیٹ سیل کریں۔ اسٹرینتھ میں مینس کہ آپ نے ریڈ پہ نیچے ڈپ لی مارکیٹ نے اور پھر ایوریج آؤٹ ہوتی مارکیٹ دیکھیں کہ بائنگ آ رہی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ پریکٹیکلی، اور یہ فار ایگزامپل اگر میں بات کروں تجربے کی، اس پر بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں چیزیں، نالج کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے مارکیٹ کی کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے، بائنگ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، ایوریج آؤٹ مارکیٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، سمجھ آ جائیں تو انٹری کریں۔ ڈپ پر انٹری اور اسٹرینتھ، اس کا مطلب یہ نہیں 500 مارکیٹ اوپر آ گئی ہے اور پلس میں چل رہی ہے اب اس کو ہولڈ کر کے بیٹھے رہو، پلس مارکیٹ نظر آ رہی ہے نا، آپ کا دل نہیں کرے گا سیل کرنے کا، آپ بولوگے 40 پیسے 50 پیسے 10 پیسے اور اوپر آ جائے، وہ اور اوپر آنے کے چکر میں پروفٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ اوپر آنے کا مطلب ہے مارکیٹ ہے گرین مارکیٹ کے اندر سیل ہوتا ہے اور ریڈ مارکیٹ کے اندر نیچے ڈپ پر بائنگ ہوتی ہے، یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ تر بہت سارے لوگ ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو گرین مارکیٹ میں بائنگ کر رہے ہوتے ہیں، ریڈ مارکیٹ میں سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، بہرحال ٹائم کے ساتھ بندہ سیکھ جاتا ہے، لیکن کتنا اور ٹائم لگتا ہے۔ خیر کوشش کریں کہ اسٹریٹجی کو سمجھیں، اسی کے ساتھ کام کریں۔ اور والیوم کی بات کریں، 91 ملین کا والیوم ہے، والیوم بہت زیادہ سکویز ہو رہا ہے، تو خاص طور پر کم والیوم کے ساتھ، لو والیوم کے ساتھ کام کریں، بہتر رہے گا، کیونکہ انٹری بھی آپ کو آسانی سے ہوگی، ایگزٹ بھی آسانی سے ہوگا۔ آر ایس آئی رینج باؤنڈ ہے، سائیڈ ویز میں ہے، جیسے ٹرائنگل پیٹرن بن رہا ہے ایک سائیڈ چینل کے اندر، اسی طرح آر ایس آئی بھی سائیڈ موو کے اندر موو کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی مارکیٹ کی، پھر اسی کو ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔